بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتدفع غضب اللہ وتدفع میتة السوء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں کرونا عذاب کی شکل میں جو عذاب پوری دنیا پر مسلط ہے، یقیناً ایک ایسا عذاب ہے پوری دنیا کے ڈاکٹرز اور ماہرین نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی باضابطہ مکمل طور پر علاج نہیں ہے۔ ایسی عبرت کا مقام ہے کہ جس وقت کرونا مرض کے مریض کو گاڑی میں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے در و دیوار کی طرف، اپنے بچوں کی طرف ایسی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ شاید کہ زندگی میں اس کو پھر یہ مکان، یہ در و دیوار اور یہ بچے دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ کتنے واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے ہیں کہ مریض نے ڈاکٹروں سے آخری وقت میں یہ التجا کی اور یہ درخواست کی کہ مجھے میرے بیوی بچوں سے آخری ملاقات کرا دی جائے، تو اہل خانہ نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مل سکتے، کیوں؟ ان کو بھی ڈر ہے کہیں ہمیں نہ مرض لگ جائے۔ کئی معصوم سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے ماں باپ کے سامنے تڑپتے ہوئے اور بلکتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ماں باپ نے، ان بھائی بہنوں نے جو خونِ جگر کے ٹکڑے تھے جن کے، انہوں نے ان کو چھونے تک کی جرأت نہ کی۔ ارے بھائیوں اور بزرگوں، ایسے سخت ترین عذاب کے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے، ہر وقت دعائیں کرتے، لیکن اس وقت میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ محلوں میں جدھر جاؤ، گلیوں میں جدھر دیکھو، اکثر لوگ کوئی کیرم بورڈ میں لگا ہوا ہے، کوئی لوڈو کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی موبائلوں میں اپنی اوقات گزاری میں لگا ہوا ہے، اور کوئی کسی طرح سے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے اپنی اوقات گزاری کر رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میں تمہیں گھروں میں قید کیوں کیا گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے قید کیے جانے کی۔ اس وقت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا، اللہ کے سامنے رویا جاتا، گڑ گڑایا جاتا، زبانوں پر دعائیں ہوتی، زبانوں پر درود ہوتا، زبانوں پر استغفار ہوتا، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی، کتابوں کی تعلیم ہوتی، اور جو قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور کہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کہتا ہے عبرت حاصل کرو یا عقل مندو۔ جن کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے، ان کو تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں علماء سے پوچھ کر کے یہ جو ہے سوال کرنا چاہیے تھا کہ جی اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، دعائیں کیا ہیں، نبوی ہدایات کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیغامات اور کچھ اشارات جو اس بلا سے بچنے کے ہیں وہ آپ کو روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ یقیناً رب ذوالجلال کے غصے کو ٹال دیتا ہے اور بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے، ذلت کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ جو کرونا عذاب کی وجہ سے اب موت ہو رہی ہے، بڑی ذلت آمیز موت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس سے بڑی ذلت کی موت کیا ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کو جس کی آخری بار شکل دیکھنا نصیب نہ ہوتی ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی موت ہوتی ہے اس کو وہیں پلاسٹک کے ایک کھول میں پیک کر دیا جاتا ہے اور پھر گھر والوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، شکل دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جنازے کی نماز بھی عام طور پر یوں ایمبولینس گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس پر اپنی جنازے کی نماز پڑھ لو، اور پھر آخری رسم جو ہے، آخری رسم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے 2-4 احباب قبرستان تک جاتے ہیں۔ ایسی ذلت کی موت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی موت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ جو ہدایت اللہ کے رسول نے ہمیں اور پوری امت اور پوری انسانیت کو دی ہے، وہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹال دیتا ہے، اور یہ صدقہ اللہ کے غصے کے ساتھ ساتھ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس وقت میں اپنی کمی اور زیادتی کا احساس کیے بغیر، جس کو اللہ نے 1 روپے کی وسعت دی ہے وہ 1 روپیہ صدقہ کرے، جس کو اللہ نے 100 کی وسعت دی ہے وہ 100 روپے صدقہ کرے، جیسا جس کے لیے ممکن ہو وہ اتنا صدقہ کرتا رہے۔ دوسرے، اس وقت ہدایات میں کیے ہے کہ صبح اور شام کے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائے، تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح میں بھی پڑھی جاتی ہے اور شام میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اور جو شخص اس کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو ہر مضر چیز سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے رب ذوالجلال اس کی حفاظت کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے علاوہ اور بھی صبح اور شام کی بے پناہ دعائیں ہیں جن کا ورد کیا جا سکتا ہے، جن کو سیکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے اس عذاب کی طرف جس وقت خیال جاتا ہے اور ان موتوں کی طرف جو ویڈیوز کے ذریعے سے اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے ان کی طرف انسان سوچتا ہے تو جسم کا رواں رواں جو ہے تڑپنے لگتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے جسم کا رواں، اور یہ سوچنے لگتا ہے انسان کہ کاش اللہ رب ذوالجلال مجھے اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ کرے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال کہ ہم لوگ اس سے اس قدر لاپرواہ اور عدم توجہی کا شکار ہو گئے کہ ہم اپنے مستیوں میں ہیں، کھیل کود میں ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کی دنیا پر اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں اور اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر پورے طور پر دھیان دیں، اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی حفاظت کرتے رہیں، اپنے اللہ کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اپنے قرآن کی تلاوتوں کا معمول بنائے رکھیں۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا اور بڑی عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ صبح اور شام میں جو تسبیحات بزرگان دین بتاتے ہیں، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھی جائے، درود شریف کی تسبیح پڑھی جائے، یا پہلے کلمے کی تسبیحات پڑھی جائے، اور استغفار جتنا ہو سکے اتنا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو معصوم تھے، گناہوں سے پاکیزہ، منزہ، مبرہ تھے، آپ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کو چاہیے کہ اور بھی زیادہ اس سے استغفار کی کثرت کو بڑھائیں اور اپنے استغفار میں اپنے اوقات کو گزاریں، اور ان واہیات قسم کے ساری چیزوں سے پورے طور پر پرہیز کیا جائے، اور اپنے اوقات کو اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب